السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے حاضر کیا کچھ اچھے باتیں کرنے کے لیے۔ آپ لوگ ویڈیو کو آگے نہ بڑھائے، پہلے پوری بات سن لے، سننے کے بعد پھر آگے بڑھانا۔ قرآن شریف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بعض لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ نماز سے پہلے وضو کرنا کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جب تم اٹھو تو منہ ہاتھ دھو لیا کرو، وضو کر لیا کرو۔ اس کا مطلب علماء کرام یہی لیتے، اس سے مطلب وضو کر لیا کرو۔ اذا قمتم، جب تم اٹھو، الی الصلاۃ، نماز کے لیے، فغسلوا، تو دھو لیا کرو، بوجوہکم، اپنے چہروں کو، بوجوہکم وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لیا کرو۔ تو وضو کی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں عرض کروں گا، آپ لوگ سنیں وضو کی کیا فضیلت ہے، وضو کی وجہ سے کیا برکت حاصل ہوتا ہے، وضو کی وجہ سے کون کون سی گناہ دھل جاتے ہیں، ہم کون کون سے گناہ کرتے ہیں وہ اس وجہ سے گناہ کو دھل دیا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ وضو کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے کہ جو شخص رات کو وضو کر کے سوتا ہے اس کے لیے پوری رات ایک فرشتہ پہرہ داری کرتا ہے، پوری رات بھر اس کے لیے نفلی نماز پڑھنے کا ثواب لکھا رہتا ہے۔ دوسرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار ایک شیطان آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شیطان سے پوچھا کہ تمہارا دشمن کون ہے؟ تو فرمایا کہ سب سے پہلا دشمن میرا وہ ہے جو وضو ہمیشہ وضو کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو شخص ہمیشہ وضو کے ساتھ رہتا ہے اس کو شیطان کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا، شیطان اس سے دور رہتا ہے، شیطان اس کے پاس نہیں آتا، پھر اس کو نماز پڑھنے کا دل کرے گا، ذکر اذکار کرنے کا دل کرے گا، پھر اس کو اچھے کام کرنے کا دل کرے گا۔ اس لیے وضو کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ وضو کی ایک اور فضیلت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرا گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہمیشہ وضو کے ساتھ رہا کرو، تمہارے گھر میں خیر و برکت آئے گا۔ اور بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، اچھے کام کرنے کا دل نہیں کرتا، اس شخص کو بھی میں یہی بتاؤں گا کہ ہمیشہ وضو کے ساتھ رہا کرے، اس سے انسان کو نماز پڑھنے کا دل کرتا ہے، اچھے کام کرنے کا دل کرتا ہے، اچھے کام کرنے کا من کرتا ہے، کیونکہ اس سے شیطان دور رہتا ہے اور گھروں میں خیر و برکت آتے ہیں۔ آج کل کسی عالم سے یا آج کل بہت سارے باباؤں بیٹھے ہوئے ہیں جو اگر کسی کا بات جا کر پوچھا جائے کہ ہمارے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، ہمارے گھر میں وہ اثرات ہے، جنت کے اثرات ہے، یہ ہے وہ ہے، تو وہ فضیلت کی چیز بتائے گا، اتنا روپیہ کا یہ چیز ہے، اتنا روپیہ کا وہ چیز ہے، ایسے ایسے الگ الگ چیزیں بتائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے کہ جو شخص وضو کے ساتھ رہے گا اس سے شیطان ڈرتا رہے گا، اور اس سے شیطان دور رہے گا، اور اس کے گھر میں ہمیشہ خیر و برکت آتے رہے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے۔ ایک اور فرمان، وضو کی فضیلت، سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اگر انسان وضو کرتا ہے، وضو میں منہ دھوتا ہے، جیسے منہ دھونے کی وجہ سے اگر اس انسان سے منہ کے ذریعے، اگر آنکھوں کے ذریعے اگر کوئی گناہ ہو گیا، چھوٹے گناہ، اللہ اس گناہوں کو وضو کے ذریعے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اگر اس انسان سے ہاتھ سے کوئی گناہ ہو گیا تو وہ ہاتھ دھونے کی وجہ سے، وضو میں ہاتھ دھونے کی وجہ سے اس کے ہاتھوں کے جو گناہ اس کو دھل دیا جاتا ہے، پیروں کی گناہ دھل دیا جاتا ہے، وہ گناہ جو پیروں سے کیا گیا وہ گناہ بھی وضو کی وجہ سے دھل دیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے وضو کی۔ آج ہم وضو کی اتنا چھوٹی سی نسبت لے کے ہم بیٹھے ہوئے رہتے ہیں۔ ایک بات میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں، آپ لوگ دھیان سے سنیے گا۔ ایک شخص مسلم سے غیر مسلم بن گیا۔ مثلا یہ سمجھ لے
کہ جو ایک مسلم تھا وہ عیسائی بن گیا، تو دوسرے دھرم میں منتقل ہو گیا۔ تو علماء کرام کتاب کے اندر لکھتے ہیں، تو اس کے پاس بہت سارے علماء کرام، مفتیان کرام جا کر اس سے پوچھا آخر تم نے اسلام کیوں چھوڑ دیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ایک دن بہت زیادہ سردی کے موسم تھا اور مجھے وضو کی حاجت ہو گیا، سردی کی وجہ سے میں نے وضو نہیں کیا، بنا وضو ہی میں نے نماز پڑھ لیا، اور میں کافی ڈرتا رہا کہ نماز میں کبھی ایسا نہ ہو کہ نماز کا میرے اوپر اللہ کے عذاب نہ آ جائے، اور ایسا نہ ہو کہ کہیں اللہ مجھے زمین میں دھسا دے، لیکن مجھے کچھ نہیں ہوا، میں ویسے ہی نماز پڑھ کے ویسے ہی جیسے زندگی گزارتا ہوں ایسے زندگی گزارتا رہا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑا۔ پھر سردی کا موسم ایک دن اور مجھے وہ غسل کی مجھے حاجت ہوئی، غسل کی حاجت کی وجہ سے میں نے سردی کی وجہ سے میں نے غسل نہیں کیا، پھر بھی میں نے نماز پڑھ لیا۔ نماز پڑھتے وقت مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، پھر بھی میں نے نماز پڑھنے کے بعد پھر ویسے ہی زندگی گزارتا رہا جیسا ہمیشہ زندگی ٹائم کو گزارتا ہوں۔ پھر انہوں نے فرمایا مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، اس لیے میں نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ تو علماء کرام، مفتیان کرام فرماتے اپنے کتابوں کے اندر لکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے ایمان ہی چھین لیا، اور تم سے لینا ہی کیا تھا؟ وضو کی حاجت تھا، وضو نہیں کیا، ڈر تھا، لیکن اللہ ڈر نہیں دیا، اس سے ایمان ہی اللہ نے چھین لیا۔ اس سے بڑا چھیننا اور کیا تھا اس کے لیے؟ اس لیے گناہوں سے ڈرتے رہے۔ وضو کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ وضو کی ایک اور فضیلت یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابیوں سے فرما رہے کہ میں قیامت کے دن اپنے امتوں کی اس طریقہ سے پہچانوں گا کہ اس کا چہرہ چمکتے ہوئے ہوں گے، ان کے ہاتھوں سے چمک کی نور کی چمک ہوگا، ان کے پیروں سے نور چمک رہے ہوں گے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے چمکے گا، کون سی عمل کی وجہ سے چمکے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کی وجہ سے جو انسان ہمیشہ وضو کے ساتھ رہتا ہے اس کا چہرہ قیامت کے دن چمکے گا، اور اس انسان کو میں پہچان لوں گا، میری امت کو میں پہچان لوں گا۔ تو وضو کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اگر کوئی انسان وضو کر کے رہتا ہے تو اس کے نماز میں اس کو دل لگتا ہے، اس کو نماز پڑھنے کا من کرے گا، دل کرے گا، اس سے گناہ جھڑ دھل جائے گا۔ اس لیے وہ ہمیشہ جہاں بھی رہے، جس حالت میں بھی رہے، کم سے کم وضو کر لیا کرے۔ اگر ہم سے نماز نہیں پڑھا جا رہا ہے، ہم سے گناہوں سے نہیں روکا جا رہا ہے، ہمارے گھروں میں خیر و برکت نہیں رہا ہے، کم سے کم ہم وضو کر کے گھروں پہ رہا کریں، کم سے کم ہم جہاں بیٹھے ہوئے وضو کر کے رہا کریں۔ وضو کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتا، 1 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، 1 سیکنڈ کا ٹائم لگتا ہے۔ وضو کے حالت میں رہنے کی کوشش کریں۔ قیامت کے دن بھی، مرنے کے بعد بھی فائدہ ہے، دنیا میں بھی بہت طرح کے فائدے ہیں۔ اس سے وضو کرنے کی وجہ سے ہاتھوں کی گندگی، فیس کی گندگی، پیر کی گندگی یہ بھی دھل جاتے ہیں، اور اس سے گناہ بھی ساتھ ساتھ میں دھل جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پلیز ہمارے ویڈیو کو شیئر